اس کے بعد الفضل کے صفحہ 2 پر فیچر کہانی آتی ہے اور میم توئے بشیر صاحب ہمیں 5 بنیادی اخلاق کے بارے میں کہانی سنا رہے ہیں، اور آج تیسرے خلق کے بارے میں کہانی ہے۔ لیکن لبینہ، پہلے ہمیں آپ 5 بنیادی اخلاق تو بتائیں۔ وہ ہے سچائی، نرم و پاک زبان کا استعمال، وسعت حوصلہ، مضبوط عزم و ہمت، اور آخری ہے دوسروں کی تکلیف کی احساس اور اس سے دور کرنا۔ شاباش لبینہ۔ آج کی فیچر کہانی کا موضوع ہے وسعت حوصلہ۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ عمر کو اپنے اس ماڈل پر بہت ناز تھا جو اس نے اسکول میں ہونے والے مقابلے کے لیے بنایا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس بار وہ مقابلہ ضرور جیتے گا۔ مقابلے میں اول آنے پر اس کو 25 نمبر دیے جانے تھے، جس سے نہ صرف وہ یہ مقابلہ جیت جاتا بلکہ مجموعی نمبروں میں بھی وہ سب سے آگے نکل جاتا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا، اور خوش کیوں نہ ہوتا، اس نے اس ماڈل پر دن رات محنت کی تھی، اور جب وہ ماڈل اٹھائے ہوئے اسکول پہنچا تو سب طلباء اس ماڈل سے بہت متاثر ہو رہے تھے اور تعریف کر رہے تھے۔ بعض یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امسال تو تم ہی مقابلہ جیتو گے اور اس بار تمہیں کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ مقابلہ کھانے کے وقفے کے بعد منعقد کیا جانا تھا، اور ابھی صرف دوسری کلاس چل رہی تھی، یعنی ابھی عمر کو 2 کلاسوں اور وقفے کے ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا، مگر وہ اتنا خوش تھا کہ اس سے انتظار کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری کلاس کے اختتام پر جب گھنٹی بجی تو پہلی ٹیچر تو چلی گئی، مگر اگلے ٹیچر کلاس میں نہ آئے۔ یہ دیکھ کر، جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے، بعض بچے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کرسیوں سے اٹھ گئے، اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرنے لگے۔ بچوں کو تو موقع چاہیے تھا کہ ان پر کوئی نگران نہ ہو۔ بس ایسا ہی ہوا، اور وہی کلاس جس میں چند لمحات قبل نظم و ضبط نظر آ رہا تھا، اب وہاں غلہ منڈی کا سا ماحول ہو گیا۔ اتنے میں یاسر نے اپنے بیگ سے بال نکالا اور کہا، چلو اس سے کھیلتے ہیں۔ اس نے زور سے بال کو فہیم کی طرف پھینکا۔ فہیم نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے بال کو حارث کی طرف پھینک دیا۔ سب بچے میدان میں آ گئے۔ عمر کی توجہ فوراً ساتھ پڑے ماڈل کی طرف گئی، اور اس کو خدشہ ہوا کہ کہیں بال میرے ماڈل کو نہ لگ جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حارث نے بال پھینکی اور سیدھی جا کر عمر کے ماڈل پر پڑی، اور اس کا اوپر کا حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اوہ نو! اماں آگے بڑھے جلدی! اچانک سب بچے خاموش ہو گئے اور کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ سب عمر اور حارث کی طرف دیکھنے لگے۔ سبھی فکر مند تھے کہ اب عمر جواب میں حارث سے کیا سلوک کرے گا۔ بعض یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ بات صرف ڈانٹ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ممکن ہے کہ کہیں ہاتھا پائی ہی نہ شروع ہو جائے۔ حارث نے بھی اپنا رخ عمر کی طرف پھیر لیا اور اس کو شرمندہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ عمر کو اندر ہی اندر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں الفاظ تلاش کر رہا تھا جو وہ حارث کے لیے استعمال کرتا، مگر اچانک اس کو اپنے ابا کی گزشتہ روز کی بات یاد آ گئی۔ ایک دن قبل جب عمر نے ماڈل مکمل کر لیا تو اس نے اپنے ابا سے درخواست کی کہ اگلے روز ماڈل اسکول لے کے جانا ہے تو آپ گاڑی بہت آہستہ چلائیے گا۔ اس کے ابا نے کہا، کل تو تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ جانا ہے، میں اس کو کہہ تو دوں گا، مگر اگر غلطی سے تمہارے ماڈل کا کچھ نقصان ہوا تو تم غصہ مت کرنا۔ عمر یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اپنے ابا سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس کی وجہ سے میرے ماڈل کا نقصان ہوا تو ایسے میں تو مجھے بہت غصہ آئے گا اور جائز بھی ہوگا۔ اس کے ابا نے کہا کہ دیکھو عمر، اگر غلطی سے تمہارا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو تمہیں حوصلہ دکھانا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں حوصلہ دکھانے پر صبر کرنے پر ضرور اجر دے گا، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ تم غلطی کے باوجود اچھا سلوک کرو گے تو وہ بھی تمہاری عزت کریں گے۔ عمر نے آگے سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ چاہے جو کچھ ہو، میرے ماڈل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات یاد آتے ہی عمر حارث کو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر حارث کی طرف غور سے دیکھا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ حارث اپنی غلطی پر بہت ہی شرمندہ ہے۔ عمر نے دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، تم سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب بچے حیران تھے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا،
اور سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ٹیچر بھی آ گئی اور کلاس شروع ہو گئی۔ عمر کو اپنے نقصان پر شدید تکلیف تھی، مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ تاہم اپنے ابا کی بات یاد کرتے ہوئے اس بات پر وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے حوصلہ دکھایا اور غصے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بات اس کے اندر عجیب سی خوشی کے جذبات پیدا کر رہی تھی، مگر یہ دکھ ضرور تھا کہ اب ماڈل پر اس کو نمبر نہیں ملیں گے۔ کھانے کے وقفے کی گھنٹی بجی تو وہ باہر کھانا کھانے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ سب بچے ماڈلز کے گرد جمع تھے اور ٹیچرز جائزہ لے رہی تھی۔ عمر ماڈلز کے قریب نہیں گیا اور پیچھے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب اس کو پوزیشن نہیں ملے گی، بلکہ شاید ٹوٹا ہوا ماڈل دیکھ کر ٹیچر نمبر ہی نہ دے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیچر نے سب بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، نتیجہ سنایا جائے گا۔ جب نتیجہ سنایا گیا تو عمر یہ سن کر حیران رہ گیا کہ باوجود ٹوٹے ہوئے ماڈل کے عمر کو ہی اول پوزیشن دی گئی۔ جب اس نے حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو سب بچے ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمر نے اپنے ماڈل کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی بال لگا ہی نہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خوش بھی بہت تھا۔ جب دوبارہ وقفہ ہوا تو اس نے اپنے قریب بیٹھے بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس پر حارث عمر کو بتانے لگا کہ آج جب میری وجہ سے تمہارے ماڈل کا نقصان ہوا تو تم نے ایسا صبر دکھایا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم سب تمہارے وسعت حوصلہ کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ جب وقفہ ہوا تو ہم نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر تمہارے ماڈل کو دوبارہ ٹھیک کریں گے۔ چنانچہ ہم سب نے ہی اس میں حصہ ڈالا اور وقفہ ختم ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لیا۔ کوئی بھی طالب علم کھانے کے لیے باہر نہیں گیا، سبھی مدد کرتے رہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سب کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی عزت کو قائم کرتا ہے۔ اگر وہ حارث کو جھڑک دیتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ مگر حوصلہ دکھانے کی وجہ سے نہ صرف اس کی پوزیشن آ گئی بلکہ پوری کلاس کے دل میں اس کی عزت بھی بڑھ گئی۔ عمر کو اپنے ابا کی بات اب مکمل طور پر سمجھ آ گئی تھی۔ واہ اماں، یہ تو بہت اچھی کہانی ہے۔ جی لبینہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ المیہ کو صبر کرنے والوں سے بہت محبت ہوتی ہے اور ان کو انعام بھی ملتا ہے۔ جی بالکل لبینہ، شاباش، اب آپ نے اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظل کا دوسرا صفحہ۔